بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ حق کی مدد کرتا ہے، جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جاؤ خلیفہ رسول کے پاس جاؤ، ان کی عزت کرو، اللہ تمہاری عزت اور مدد کرے گا۔ ان کی توہین نہ کرو ورنہ اللہ تم پر کسی غیر کو بٹھا دے گا۔ بصرہ کے حاکم نے بھی لوگوں سے کہا، جاؤ اپنے خلیفہ کی مدد کرو، ان سے فتنے کو دور کرو، ان کے اوپر خدا اور مسلمانوں کے دشمن چڑھ دوڑے ہیں، اگر تم اس فتنے کو دور نہ کر سکے تو گناہگار ہوگے، اور اگر آپ کے پاس پہنچنے میں جلدی کی، دوسروں سے پہلے پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پاؤ گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کی حفاظت فرض کر رکھی ہے، دین کا شیرازہ خلیفہ کی ذات ہے، سمجھ لو کہ خلیفہ کی بے عزتی نہ ہونے پائے ورنہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے شہر سے نکلے اور فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فسادیوں میں کچھ لوگ اچھے بھی شامل ہو گئے تھے جنہیں دھوکے سے ساتھ لایا گیا تھا، وہ یہ حالات دیکھ کر ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ خلیفہ کی مدد کے لیے مختلف شہروں سے لوگوں کے روانہ ہونے کی خبر فسادیوں کو بھی ہو گئی، وہ اور بھی ظلم پر اتر آئے، انہوں نے اپنا گھیرا اور تنگ کر دیا، اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ان پر پہلے سے زیادہ سختی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسادیوں سے یہ کہتے سنا، بہتر ہوگا کہ تم قتل و غارت سے باز آ جاؤ، بہتر ہوگا کہ تم قتل و غارت سے باز آؤ۔ کثیر بن سلط مدینہ میں آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ فسادی ان سے ملنے والوں کو نہیں روکتے تھے۔ کثیر بن سلط نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ان لوگوں کے سامنے جائیے، آپ کو دیکھ کر وہ ضرور اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کثیر، میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عثمان، یقیناً تم نے صبر کیا مگر مسلمان اس صبر کو سمجھے نہیں، وہ تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا تم ہمارے پاس آ کر فلاں دن روزہ افطار کرو گے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پس اے کثیر، سورج آج مجھ پر غروب نہ ہوگا، وہ دن آج ہی کا دن ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، سمجھ لو کہ میں اہل آخرت میں سے ہوں۔ اس روز آپ روزے سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار سجا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی تاکہ فتنہ برپا کرنے والوں سے جنگ کریں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اجازت نہ دی اور فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں کیونکہ آپ لوگ حق کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اپنی اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیجئے اور قتل و غارت سے باز رہیں۔ انہوں نے درخواست کی
کہ انہیں باغیوں سے جم کر لڑنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر کل کیا ہوگا؟ دیکھتے نہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ میری آج اور کل دونوں پہ نظر ہے، اس لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر ان لوگوں کا مقابلہ ہو گیا تو بہت خون خرابہ ہوگا اور فائدہ پھر بھی کچھ نہ ہوگا، یہ فساد اور پھیلے گا اور کل اس سے بھی زیادہ لوگ یہاں جمع ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم اور جبر کے مقابلے میں صبر کا ایسا مظاہرہ کیا جو کہیں دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔ آپ چاہتے تو لوگوں کو باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر فرمایا۔ باغیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے پر بھی مدینہ کے لوگ بار بار جنگ کی اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے گھروں پر بھی پہرے دار کھڑے کر دیے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جانا مشکل ہو گیا ہے تو اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی طرح پہنچے اور ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو جو حکم دیا ہے کیا وہ درست ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھتیجے، تم نے جو میرا حکم سنا وہ درست ہے، میں نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا وہی تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے رسول صبر کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اللہ کے لیے ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکر کریں اس سے پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا، مجھے تمہاری سچائی اور مدد کا یقین ہے، مگر میں نے دوسرے لوگوں کو بھی جنگ سے روک دیا ہے۔ ان کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر محمد بن طلحہ آئے، آخر میں ابو الحشم آئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو وہی جواب دیا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ ابو قاسم نافع سے ساحل پر ملے اور پوچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا تھا، مگر جب وہ آپ کے مکان کے پاس پہنچے تو باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی ہدایت فرما رہے تھے، جبکہ باغیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان باغیوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا آپ کی خلافت پر کیا اعتراض ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ساری بات میرے صبر اور استقلال کی ہے، میں ان کے ساتھ زور اور ظلم کو مناسب نہیں سمجھتا، نہ ان کے اعتراضات اور مطالبات پر گفتگو سے مجھے پرہیز ہے، مگر یہ تو صرف میری معزولی پر اڑے ہوئے ہیں، اس سے کم کسی بات پر آمادہ نہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ ان کی باتیں سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واقعی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، یعنی
اپنی جان کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دے رہے ہیں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔